اللہ اس وقت دلالی کا فریضے کو انجام دے رہی ہے. ہمارا ایجنڈا جرأت و بہادری کا ایجنڈا ہے. عالم اسلام کا ایک ناسور بن چکی ہے. اس کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ امت مسلمہ سے تعلق ہے. ہمیں ملالہ کی ضرورت نہیں, ہمیں سیدہ عائشہ کے چلن کی ضرورت ہے کہ ملالہ جس کو ایک خاص سازش کے تحت مغرب میں درآمد کیا گیا, حضرات گرامی قدر, آج وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے لیے بدنامی کا سبب ہے بلکہ اسلام اور جو شاعر اسلام ہیں ان کے لیے بھی بدنامی کا باعث بن چکی ہے. نکاح کی بجائے زنا کی سر عام دعوت دے رہی ہے. زناکاری کی حوصلہ افزائی اسلام نے نہیں کی. یہ تو دنیا کے اندر کوئی بھی معزز اور معتبر انسان جو ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا ہے. کوئی مغربی جمہوری نظام کا دل دادا ہے اور کوئی بادشاہت کے نظام کا اسیر بن چکا ہے. حضرات گرامی قدر, کوئی مارشل لائی نظام کے تحت اپنی زندگی کے دنوں کو بتا رہا ہے. حضرات گرامی قدر, امور ملکی کو چلانے کے لیے تدبیری امور کے اندر اجتہادات کی پوری گنجائش موجود ہے, جس کی وجہ سے میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ آئین پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جمہوریت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہیں, لیکن ہماری جمہوریت کا دائرہ کار جو ہے وہ مغربی جمہوری نظام کی طرح نہیں ہے. حضرات گرامی قدر, ہم جمہوری نظام کے اندر رہتے ہوئے جہاں بات ہوگی ڈیموں کے بننے کی, جہاں بات ہوگی فوج کے بجٹ کو دینے کی, جہاں پر بات ہوگی تعلیم کے بجٹ کو ایلوکیٹ کرنے کی, جہاں پر بات ہوگی نظاموں کے, جہاں پر بات ہوگی اختیارات کے توازن کی, جہاں پر بات ہوگی اداروں کے درمیان باہمی جو ہے تعلقات کو انٹیگریٹ کرنے کی, وہاں پر ہم جمہور کی رائے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن حضرات گرامی قدر, جہاں پر بات مصطفیٰ کی ہوگی, جہاں پر بات سیدنا محمد رسول اللہ کی ہوگی, جہاں پر بات آپ کے اوامر کی ہوگی, جہاں پر بات آپ کے نواہی کی ہوگی, جہاں پر بات آپ کی حدیث طیبہ کی ہوگی, جہاں پر بات آپ کی سنت مطہرہ کی ہوگی, جہاں پر بات حلال و حرام کی ہوگی, حضرات گرامی قدر, وہاں پر نہ پارلیمان کی بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے, وہاں پر نہ اداروں کی بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے, وہاں پر نہ عدالتوں کی بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے. وہاں پر بات حرف آخر اگر کسی کی بات ہے تو سیدنا مصطفیٰ علیہ السلام کی بات ہے. حضرات گرامی قدر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد کائنات کے اندر یہ اعزاز اگر کسی کو حاصل ہے تو تنہا سیدنا مصطفیٰ کو حاصل ہے کہ آپ کی ہر بات آئین ہے, آپ کی ہر بات قانون ہے, آپ کی ہر بات شریعت ہے, آپ کی ہر بات دستور ہے, آپ کی ہر بات واجب الاطاعت ہے, آپ کی ہر بات جو ہے وہ حجت ہے, آپ کی ہر بات آئین و قانون ہے, آپ کی ہر بات شریعت ہے. اور حضرات گرامی قدر, جو آپ کی مخالفت کرتا ہے اور آپ کی بات کو انڈرمائن کرتا ہے اور آپ کی بات کو معمولی سمجھتا ہے اور آپ کی بات کے مد مقابل کسی ادارے کی بات کو اونچا سمجھتا ہے, کسی پارلیمان کی بات کو افضل سمجھتا ہے یا کسی عدالت کی بات کو برتر سمجھتا ہے, وہ دھوکے کے اندر ہے, وہ گمراہی کی دلدل میں اترا ہوا ہے, وہ تاریک راستے کا مسافر ہے, وہ روشنیوں کے راستے کا مسافر نہیں ہے, وہ جنت کے راستے کا مسافر نہیں ہے, وہ عروج کے راستے کا مسافر نہیں ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے راستے کا مسافر نہیں ہے. جو حضور علیہ السلام کی بات کو انڈرمائن کرنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں کا نشانہ بنے گا قیامت کے دن, اور دنیا کے اندر فتنوں کا نشانہ بنے گا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو حضور اقدس کی بات کو ایک سال کے لیے نہیں مانتا, اور سال تو بڑی دور کی بات ہے, جو ہے ایک مہینے کے لیے نہیں مانتا اور مہینہ بھی بڑی دور کی بات ہے, جو ہفتے کے لیے نہیں مانتا اور ہفتہ بھی بڑی دور کی بات ہے, جو ایک دن کے لیے نہیں مانتا اور دن بھی بہت بڑی بات ہے, جو گھنٹے کے لیے نہیں مانتا اور گھنٹہ بھی بڑی دور کی بات ہے, جو منٹ کے لیے نہیں مانتا اور منٹ بھی بڑی دور کی بات ہے, جو سیکنڈ کے لیے نہیں مانتا اور سیکنڈ بھی بڑی دور کی بات ہے, جو ثانیے کے لیے نہیں مانتا, جو حاشیہ خیال میں نہیں مانتا, حضرات گرامی قدر, وہ دنیا کے اندر فتنے کا نشانہ بنے گا, اور آخرت کے اندر اللہ نے اس کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے. حضور علیہ السلام کے ساتھ وابستگی کو اختیار کرنے والا بندہ ہی کامیاب ہے, ان کے ساتھ وابستگی کو اختیار کرنے والا بندہ ہی کامران ہے, ان کے ساتھ تعلق کو استوار کرنے والا بندہ ہی صراط مستقیم کے اوپر ہے. اس لیے کہ صراط مستقیم کے بارے میں جو قطعی اور حتمی ضمانت ہم کو حاصل ہوئی ہے وہ حضور اقدس کی ذات اقدس کے حوالے سے حاصل ہوئی ہے. حضرات گرامی قدر, میں بھی صراط مستقیم پہ ہو سکتا ہوں, کوئی اور عالم بھی صراط مستقیم پہ ہو سکتا ہے, آپ بھی صراط مستقیم پہ ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کے صراط مستقیم کا ہونے کا مطلب یہ ہے آپ پیروکار کی حیثیت سے صراط مستقیم کے اوپر ہیں, مقتدا کی حیثیت
حیثیت سے اگر کسی کی ذات واحد ذات صراط مستقیم کے اوپر ہے تو حضرات گرامی قدر وہ سیدنا رسول اللہ کی ذات ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. حکمت والے قرآن کی قسم ہے محمد علیہ السلام رسولوں میں سے اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. اور آپ نے جب بھی دعوت دی ہے صراط مستقیم کی دعوت دی ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. اور آپ نے جب بھی رہنمائی کی ہے صراط مستقیم کی رہنمائی کی ہے. حضرات گرامی قدر اس رہنمائی کو فقط دنیاوی فقط دینی چند امور تک محدود کر دینا یہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی تنقیص ہے. یہ حضور علیہ السلام کے منصب اور معرفت کو پہچاننے کے اندر کجروی ہے. یہ حضور علیہ السلام کے منصب کو پہچاننے کے اندر بہت بڑا مغالطہ ہے. حضرات گرامی قدر اس مغالطے کو دور حاضر کے بعض متجدد علماء ہیں حضرات گرامی قدر انہوں نے اس کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے. حضرات گرامی قدر ہم ان متجددین کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. غامدی جیسے لوگ آج لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس وسوسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں حضور علیہ السلام فقط دنیا روحانیت کے امام ہیں. حضرات گرامی قدر حضور علیہ السلام فقط دنیا روحانیت کے امام نہیں بلکہ آپ دنیا مادیت کے بھی امام ہیں. آپ حلیے کے بھی امام ہیں. آپ لباس کے بھی امام ہیں. آپ تہذیب کے بھی امام ہیں. آپ تمدن کے بھی امام ہیں. آپ ریاست کے بھی امام ہیں. آپ سیاست کے بھی امام ہیں. اور حضرات گرامی قدر تم کس طرح کے لوگ ہو کہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کی رہنمائی کو بعض فقط اعتقادات تک اور فقط بعض روحانی افکار تک محدود کرنا چاہتے ہو. اس کے مد مقابل مائیکل ہارٹ جیسے لوگ کھلے عام یہ بات کہتے ہیں he was the only man in the human history who was supremely successful in both the phases of life. حضرات گرامی قدر مائیکل ہارٹ تو حضرت رسول اللہ کو دنیا مادیت کا امام تسلیم کرتا ہے لیکن تو کس طرح کا انسان ہے حضور علیہ السلام کی امامت کو فقط دنیا روحانیت میں مانتا ہے. حضرات گرامی قدر اس سے بہتر عقیدہ یا اس سے بہتر نظریہ اس حوالے سے میں اعتقادات کی بات نہیں کر رہا, میں اللہ کی وحدانیت کی معرفت کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں دین اور دنیا کے اندر حضور علیہ السلام کی اقتداء کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اس سے بہتر نظریہ ہمارے کئی مسلمان متجدد علماء کے مقابلے کے اوپر بہتر نظریہ جو ہے وہ پنڈت ہری چند اختر کا نظریہ ہے. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا اور آدمیت کا سما غرض مہیا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. حضرات گرامی قدر پنڈت ہری چند اختر اس بات کو سمجھتا ہے حضرت رسول اللہ فقط مسجد کے امام نہیں ہیں بلکہ دنیا کے بھی امام ہیں, بازار کے بھی امام ہیں, سیاسیات کے بھی امام ہیں. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام جو آفری ہے وہ نظام سحرآفری ہے, وہ نظام بابرکت ہے, وہ نظام معمون ہے, وہ نظام پر رحمت ہے, وہ نظام پر اثر ہے, وہ نظام پر مغفرت ہے. حضرات گرامی قدر جب تک معاشروں کے اوپر اس نظام کو لاگو نہیں کیا جائے گا معاشروں کی تطہیر نہیں ہو سکتی, معاشروں کو فلاح نہیں مل سکتی, معاشروں کو نجات نہیں مل سکتی, معاشروں کو منزل نہیں مل سکتی, معاشروں کو امن نہیں مل سکتا, معاشروں کو سکون نہیں مل سکتا. حضرات گرامی قدر دلوں کی بنجر کھیتیوں کو جس طرح ذکر الہی کے کرنے کے ساتھ امن اور سکون ملتا ہے, جس طرح حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر درود پڑھنے کے ساتھ دلوں کو امن اور سکون ملتا ہے. حضرات گرامی قدر میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں جس طرح درود پاک سے دلوں کی بنجر کھیتیاں آباد ہو جاتی ہیں اسی طرح نظام مصطفیٰ کے نفاذ سے انشاءاللہ یہ بنجر اور وحشت زدہ معاشرے, یہ منتشر اور انتشار فکری اور انتشار عملی کا شاخسانہ معاشرے انشاءاللہ ان کو بھی منزل مل جائے گی, ان کو بھی نجات مل جائے گی. حضرات گرامی قدر میں نے حضرت رسول اللہ کے نظام پر اثر اور نظام سحر آفری اور نظام دلکش و دل فریب اور نظام محبت و عقیدت و اخوت اور نظام جہاد اور تربیت اور نظام تعلیم و تزکیہ کے حوالے سے میں اپنی چند گزارشات کو حقیقت میں آپ حضرات کے سامنے تمہیدی اعتبار سے آگے بڑھانے کے لیے ایک گراؤنڈ کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرات گرامی قدر اس گراؤنڈ کو بنانے کے حوالے سے جو پہلی بات میں آپ حضرات کے گوش گزار اور جس کا ابتدائیہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ کی ریاست جو تھی اس کے اندر جہاں پر بہت سی دیگر لوازمات موجود تھے
جہاں پر اخوت تھی، جہاں پر ہمدردی تھی، جہاں پر بھائی چارہ تھا، جہاں پر ملنساری تھی، جہاں پر شرم تھی، جہاں پر حیا تھی، جہاں پہ حدود اللہ کا نفاذ تھا، جہاں پر اقامت صلاۃ تھی، جہاں پر نظام زکوٰۃ تھا، جہاں پر بیت المال کی قوت تھی، حضرات گرامی قدر جہاں پر مساجد کی تعمیر و ترقی تھی، جہاں پر کہبہ گری کا خاتمہ تھا، جہاں پر شراب کے اڈوں کو مٹانا تھا، جہاں پر فواحش و منکرات کو دبانا تھا، وہاں پر حضرت رسول اللہ کے نظام کی بنیاد عقیدہ توحید کا ابلاغ اور عقیدہ توحید کا نفاذ تھا۔ اور حضرات گرامی قدر یہ حضرت رسول اللہ کی ریاست کی پہلی بنیاد ہے، جس کے حوالے سے اپنی گزارشات کو تفصیلاً تو انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا، لیکن تمہیداً آج اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست کی بنیاد، جو مدینہ کی ریاست حقیقی ریاست تھی اور جس کے ماڈل کو صحیح معنوں میں عمران خان صاحب انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے اور گاہے بگاہے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ مدینہ کی ریاست میرا ماڈل ہے۔ حضرات گرامی قدر خان صاحب کی ریاست کسی بھی اعتبار سے مدینہ کی ریاست سے میل نہیں کھاتی۔ حضرات گرامی قدر آپ ذرا غور کیجئے، کیا مدینہ کی ریاست کے اندر بادشاہی مسجد کے نیچے بازار گناہ ہو سکتا ہے؟ کیا مدینہ کی ریاست کے اندر 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر شراب بک سکتی ہے؟ کیا مدینہ کی ریاست کے اندر بینکوں کے پر سودی لین دین کا چلن عام ہو سکتا ہے؟ کیا مدینہ کی ریاست کے اندر بے پردگی اور بے حیائی کا چلن عام ہو سکتا ہے؟ حضرات گرامی قدر خان صاحب کو مدینہ کی ریاست کا تصور ہی نہیں ہے حضرات گرامی قدر، لیکن مدینہ کی ریاست کے یہ خوبصورت جو تھے آثار اپنی جگہ پر ہیں، مدینہ کی ریاست کے یہ خوشبودار پھول اپنی جگہ پر ہیں، مدینہ کی ریاست کے شجر طیبہ کے یہ حسین پتے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن مدینہ طیبہ کی ریاست کی جڑ کیا تھی؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا اسی دعوت کے ساتھ بھیجا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو عام کر دیا جائے اور غیر اللہ کی الوہیت کا مطلقاً طور پر انکار کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر انبیاء علیہ السلام نے اس حوالے سے دعوت کے اندر کسی قسم کی کجی کا مظاہرہ نہیں کیا، دعوت کے اندر کسی قسم کے کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کیا، کسی قسم کی غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا، کسی قسم کے تساہل کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ توحید کی دعوت کو کما حق ہو لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور لوگوں کو اس بات کو سمجھا دیا اور لوگوں کو اس بات کا پتہ بتلا دیا کہ کائنات کے اندر عبادت اگر ہونی چاہیے تنہا وحدہ لا شریک لہ کی ہونی چاہیے، اور کائنات کے لوگوں کو اپنے مقصد حقیقی کی طرف پلٹا دیا کہ کائنات کے لوگوں کا اس دنیا فانی کے اندر اور اس دنیا موجودات کے اندر اور اس دنیا رنگ و بو کے اندر آنے کا مقصد اپنی فقط خواہشات کی تکمیل نہیں ہے، فقط کھانا پینا نہیں ہے، فقط جبلی تقاضوں کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسانوں اور جنات کو اپنی بندگی اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین۔ اللہ نے زمین و آسمان اور ان کے مابین جو کچھ بھی بنایا ہے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ نے اگر کھیل ہی کھیل نہ ہوتا تو کسی اور طریقے سے اس کھیل کو پورا کر سکتے تھے۔ اللہ نے اس بزم جہاں کو کیوں بنایا ہے؟ اللہ نے اس رنگ و بو کی مجلس کو کیوں سجایا ہے؟ اللہ نے دریاؤں میں روانی کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے کہکشاؤں کے اندر چمک اور دمک کو کیوں پیدا کیا؟ حضرات گرامی قدر اللہ نے چمکتے ہوئے سورج کو کیوں بنایا ہے؟ اللہ نے منور چاند کو کیوں بنایا ہے؟ اللہ نے جگمگ کرنے والے تاروں کو کیوں بنایا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر اور رات اور دن کے آنے جانے کے اندر نشانیاں عقل والوں کے لیے۔ کن عقل والوں کے لیے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں کے اوپر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں۔ آسمان کی چھت کو بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا دیکھ کر پہچان جاتے ہیں ان کو بنانے والا کائنات کا حکیم و دانا پروردگار ہے۔ جب کائنات کی وسعت کو دیکھتے ہیں پھر اپنی حقیقت پہ غور کرتے ہیں، اپنی فنا پہ غور کرتے ہیں، اپنی کمزوری پہ غور کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ تو نے جو کچھ بھی بنایا ہے باطل نہیں بنایا، تیری ذات بہت بلند ہے، تیری ذات بہت پاک ہے، ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔
حضرات گرامی قدر اس ریاست کی بنیاد سیکولرزم نہیں تھا، اس ریاست کی بنیاد فقط مادی کشمکش کو عروج پہ پہنچانا نہیں تھا، اس ریاست کی بنیاد فقط دنیا کے اندر تہذیب و تمدن کے مقابلے میں سائنسی اعتبار سے یا مادی اعتبار سے برتری کو حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اس ریاست کی بنیاد اپنے مالک حقیقی کو پہچاننا، اپنے خالق حقیقی کو پہچاننا، اس کی توحید کی معرفت کو حاصل کرنا تھا۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت حاکم حجاز، بحیثیت مدینہ طیبہ کی ریاست کے والی کے کس انداز میں توحید کی دعوت کو آگے بڑھا دیا۔ حضرات گرامی قدر ان گزارشات کو انشاءاللہ آئندہ خطبات جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گدار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نظام مصطفیٰ بستگی کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں ایک نظام کو لے کے جلوہ گر ہوئے۔ اس نظام کے اندر جہاں پر بھائی چارے کی بات تھی، جہاں پر انسانوں کی فلاح و بہبود کی بات تھی، جہاں پر انسانوں کے عروج کی بات تھی، جہاں پر انسانوں کی فلاح کی بات تھی، وہاں پر اس نظام پور آفرین اور نظام سحر انگیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے توحید کی دعوت کو سب سے سر فہرست رکھا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی دعوت دی، اللہ کی توحید کی دعوت دی، اللہ کی یکتائی، اللہ کی تنہائی کی دعوت دی، اور شراکت کی کسی قسم کو آپ قبول کرنے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہوئے۔ آپ کی ریاست جو تھی وہ فقط مادی اعتبار سے عروج کی دعوت نہیں دیتی تھی، بلکہ روحانی بلیدگی کی دعوت دیتی تھی، جس کے بارے میں حضرت ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کو میں نے پہلے بھی پیش کیا ہے کہ ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا، یسربی تہذیب کتنی دل نشیں اور سادہ ہے۔ وہ توحید کی بنیاد پہ بننے والی ریاست، اس میں جہاد کی بات تھی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی اقامت کی بات تھی، اس کے اندر لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے بیت المال کی بات تھی، اس کے اندر فواحش اور منکرات کے خاتمے کے لیے شراب کی بھٹیوں اور کعبہ گری کے اڈوں کو بند کرنے کی بات تھی۔ اس میں کیا کیا تھا، اس کے خصائص کیا تھے، اس کے اندر کون کون سی بات کو اہمیت دی گئی تھی، اس میں پرائورٹی کیا تھی، کس چیز کو ترجیح بنیاد کے اوپر رکھا گیا تھا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو میں آپ حضرات کے گوش گدار انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ دھیرے دھیرے آئندہ خطبات جمعہ میں کرتا رہوں گا۔ حضرات گرامی قدر نظام مصطفیٰ ہمارا مقصود ہونا چاہیے، نظام مصطفیٰ ہمارا مطلوب ہونا چاہیے، اور اس زمین کے اوپر نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے ہمیں دستوری اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ابلاغی اعتبار سے، تدریسی اور تعلیمی اعتبار سے اپنی تمام تر توانائیوں کو لگانا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم اپنی قوم کے لوگوں کو جگا کے چھوڑیں گے، اور اس ملک میں علمی اعتبار سے اور مدلل اعتبار سے انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کی جنگ کو انشاءاللہ یہاں پر لڑ کے چھوڑیں گے، نہ بارود کے ساتھ، نہ گولی کے ساتھ، نہ پتھر کے ساتھ، نہ لاٹھی کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، تربیت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اس بات کو واضح کیا جائے گا کہ روئے زمین کے تمام نظام نیچے ہیں اور میرے کملی والے کا نظام اونچا ہے۔ کملی والے کا نظام فقط ایک دو صدیوں کے لیے اونچا نہیں تھا، بلکہ قیامت کی دیواروں تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح ملنے والا یہ نظام ہر نظام کے مقابلے میں ڈومینیٹ کرنے والا تھا۔ حضرات گرامی قدر ایک دو اہم باتوں کی آپ کی توجہ کو مبذول کروانا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے معرکۃ الآراء کامیابی کو حاصل کیا، اور اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گستاخوں کے لیے سزائے موت کی قرارداد کو پاس کیا گیا۔ جس ملک میں صدیق کو گالی دی جائے، فاروق کو گالی دی جائے، سرعام گالی دی جائے، عثمان و علی کو گالی دی جائے، معاویہ بن ابی سفیان کو گالی دی جائے، عشرۂ مبشرہ کو گالی دی جائے، اصحاب بدر کو گالی دی جائے، حضرات گرامی قدر اس کے مد مقابل یہ قرارداد خوش آئند ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے فیصلے کو
खिराज तहसीन पेश करते हैं और इस बात की तवक्को करते हैं कि पंजाब असेंबली के अंदर भी इस किस्म की करारदादों को पास किया जाएगा और कौमी असेंबली के अंदर इस करारदाद को पास किया जाएगा और सहाबा किराम के शातमीन की जुबानों को, लगामों को डाला जाएगा और सिद्दीक और फारूक को जिंदाबाद कहा जाएगा, उस्मान अली को जिंदाबाद कहा जाएगा, खिलाफत राशिदा का फुरेरा इंशाअल्लाह इस मुल्क में लहराया जाएगा। हजरात गिरामी कदर, और दूसरी अहम बात यह है कि मलाला जिसको एक खास साजिश के तहत मगरब में दरामद किया गया, हजरात गिरामी कदर, आज वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के लिए बदनामी का सबब है बल्कि इस्लाम और जो शायर इस्लाम है उनके लिए भी बदनामी का बाइस बन चुकी है। निकाह की बजाय जिना की सरेआम दावत दे रही है। जिनाकारी की हौसला अफजाई इस्लाम ने नहीं की, ये तो दुनिया के अंदर कोई भी मौजूद और मोतबर इंसान जो है वो इसकी हौसला अफजाई नहीं कर सकता। मलाला इस वक्त दल्लाली का फरीदे को अंजाम दे रही है, आलम इस्लाम का एक नासूर बन चुकी है। लेकिन नोबल इनाम किन लोगों को मिलता है, हजरात गिरामी कदर, किन किन लोगों को वहां पर इज्जत अफजाई की जाती है, जो हजूर अक़दस की जात पे हमला करें, जो इस्लाम के बारे में लबकुशाई करें, हजरात गिरामी कदर। लेकिन हम इस दल्लाली के ऊपर ये बात कह देना चाहते हैं, हमें मलाला की जरूरत नहीं, हमें सैयदा आयशा के चलन की जरूरत है, हदियतुल कुबरा की हया की जरूरत है, हजरत फातिमा के तकद्दुस की जरूरत है। हमें मलाला नहीं चाहिए, हमें सहाबियात मुकद्दसात का तर्ज़-ए-अमल चाहिए। हजरात गिरामी कदर, मलाला किसी और कौम की नुमाइंदा है, मलाला किसी और तहजीब की नुमाइंदा है, उसका ना इस्लाम से ताल्लुक है, ना उम्मते मुस्लिमा से ताल्लुक है, ना किताब और सुन्नत से ताल्लुक है, ना इस्लाम के देश पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी इस किस्म के दल्लालों को कभी कबूल करने में मादा तैयार हो सकते। अल्लाह के फजल करम से हमारा एजेंडा और है। मलाला का एजेंडा मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला एजेंडा है, हमारा एजेंडा हया शर्म वाला एजेंडा है, हिजाब वाला एजेंडा है, हमारा एजेंडा निकाब वाला एजेंडा है, हमारा एजेंडा मिंबर और मेहराब वाला एजेंडा है, हमारा एजेंडा शहादतों वाला एजेंडा है, हमारा एजेंडा जुर्रत और बहादुरी का एजेंडा है, हमारा एजेंडा इंशाअल्लाह पाकिस्तान वाला एजेंडा है। इंशाअल्लाह मुमलकत भी बाकी रहेगी और इंशाअल्लाह इस्लाम का अलम भी उठता रहेगा और शर्म और हया के दुश्मन जलीलो खार होते रहेंगे और अपनी कमाई जो उन्होंने अपने ज़मीर को बेच के हासिल की है वो दुनिया तक रह जाएगी और इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर ये लानतों का और इबरत का निशान बनकर आने वाली नस्लों के लिए इंशाअल्लाह एक इसके अंदर अलमिया की दास्तान बन जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क की इस किस्म के बाजीगरों से, शोबदबाजों से और मिल्लतों इस्लाम के गद्दारों से हमारे मुल्क का हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क के लोगों को, नौजवानों को, बेटे बेटियों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे।